بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کھاتے ہیں۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ضرور ہوتا ہے۔ دو انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پہلا وہ جس کو علم کی بھوک ہو اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے انسان کے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ وہ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں بیکار ہیں۔ جس کا دل سخت اور وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے، اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہو۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا جو شخص اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین شخص کی محبت اختیار کر لو۔ خود غرض جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے ضرور بچو۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب اس کے کردار دیکھ کر کرو۔ انسان بہت سے برے کام مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے۔ جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں عاجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کرو اور نفس کو قابو میں رکھو کیونکہ نفس انسان کو گنہگار بناتا ہے۔ جس شخص کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بہت بد نصیب ہے۔ کامیابی اس کا مقدر کبھی نہیں بنتی جو اپنی انا کے خول میں قید ہے۔
نیکی ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کرے وہ انسان ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوک کے مر جاتے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گنہگار میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، مگر خود سچا دوست بننے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ دوسروں کے ساتھ نیک سلوک وہ کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوتے ہیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سونے والا کبھی بھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا بس کی بیماری میں مبتلا پایا جاتا ہے۔ اپنے نقصان سے ہرگز خوف زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ قبرستان ایسے جوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، بلند مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کے اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ خود کو اور دنیا کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کی رنگینی 4 دن کی ہے، اس رنگینی میں گم ہو کر اپنا مقصد حیات کبھی نہ بھولو۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے